بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن۔ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن صاحب۔ ان کا آپ میں سے کئی سارے لوگ جانتے بھی ہیں، یہ اس وقت سوڈان میں ایک بہت بڑے ڈیری فارم پہ جاب کر رہے ہیں چیف ویٹنیرین کے طور پہ، اور کچھ 4500 کا ہرڈ ہے جس کو یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب لمپی اسکن کی بیماری آئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے شروع میں مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو میں نے ڈاکٹر محسن صاحب کا ان کو نمبر دیا تھا کہ ڈاکٹر محسن صاحب جو ہیں یہ شاید پہلے پاکستانی ویٹنیرین ہیں جنہوں نے اس بیماری پہ کام کیا ہوا ہے۔ اور کیسے کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوڈان میں گئے، تقریباً سوڈان میں ان کو 2.5-3 سال ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ یہ بیماری کافی دیر سے ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ہمارے چونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے، ڈاکٹر مزمل کو تو نہیں پتہ تھا کہ لمپی اسکن میں کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ اب تو 6-7 مہینے ہو گئے ہمیں لمپی کے ساتھ کول کرتے کو، اب تو کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان ڈاکٹرز میں سے تھے جن سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ایک آڈیو میسیج بنا کے دیں۔ میں نے اپنے یوٹیوب پہ ڈاکٹر صاحب کی آڈیو چلائی، جو ٹریٹمنٹ تھی، باقی ساری چیزیں تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو سب سے پہلی ویکسین تھی لمپی ویکس MSD کی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہی ہمیں ریکمینڈ کی تھی، جو پھر دبئی سے منگوا کے ہم نے کروائی تھی۔ کچھ چیزیں ہیں جو لمپی اسکن کے حوالے سے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تجربہ فی الحال ہم سے زیادہ ہے، 3 سال ہو چکے ہیں ان کو یہ لمپی کے ساتھ یہ سوڈان میں چل رہے ہیں۔ ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ہم موجود ہیں اس وقت SB ڈیری فارم پہ، اور میں نے بھی یہیں پہ سٹارٹ لیا تھا 2010 میں۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایز این انٹرنی آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی کریئر کا سٹارٹ جو ہے اسی فارم سے ہوا تھا، اور الحمدللہ آج یہ پاکستان کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنی سروسز آؤٹ آف پاکستان پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ جب بھی آتے ہیں پاکستان چھٹی پہ تو ان کی مہربانی ہے، یہ 20 بچوں کو چھوڑ کے ہم سے ملنے آ جاتے ہیں۔ ادروائز جو بندہ سال بعد گھر آتا ہے اس کا دل تو نہیں کرتا گھر سے نکلنے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کے پاس نا انفارمیشن تو بہت ساری آ گئی ہے، کچھ ابہام ہیں جو میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائیں، وہی سوال پوچھوں گا۔ ٹریٹمنٹس پہ بڑی باتیں ہوں گی، اوپر نیچے بڑا کچھ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو لمپی کا پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اس کو نہلانا کیسا ہے؟ یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار انہوں نے نہوانا ہے یا اس کو نہیں نہلانا، اس کے بارے میں بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ SB ڈیری فارم پہ آپ کا بھی یہاں سے سٹارٹ تھا، اور میں نے آپ سے انٹرنشپ کی تھی، میرا بھی یہاں سے سٹارٹ ہے۔ اس طرح سمجھے ہمارا مدر فارم ہے جو ہے نا، اور آپ کا بہت شکریہ جو ہے نا۔ میں بھی یہاں آتا ہوں، آپ بھی مجھے ٹائم دیتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا جو ہے نا۔ اور دوسرا، جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھ سے اگر کسی اینیمل کو لمپی ہو جاتی ہے تو اسے شاورنگ یا نہلانا چاہیے یا نہیں نہلانا چاہیے، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جس اینیمل کو بھی لمپی ہوتی ہے اسے آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انیشلی اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، 105 106 پہ 104 پہ ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ آپ نے اس کی ٹمپریچر کم کرنے کے لیے ایک تو اسے آپ نے اینٹی پیریٹک لگانا ہے، بخار کم کرنے کے لیے ٹیکا لگانا ہے، دوسری شاورنگ لازمی کرنی ہے، اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شاورنگ آپ کریں گے، اینیمل آلریڈی سٹریس میں ہوتا ہے، شاورنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اسے نہلائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اینیمل کا جو ٹمپریچر ہے، بخار ہے، وہ کم ہوگا، اور اینیمل کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اور اس کا سٹریس ختم ہوتی ہے جو ہے نا۔ تو شاورنگ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، انسانوں میں جب بخار ہوتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے ڈاکٹر صاحب، کبھی بخار ہوتا تھا تو ہمارے گھر میں ہماری والدہ کیا کرتی تھی، وہ پانی کی پٹیاں جو تھیں نا گیلے پانی سے، وہ ہمیں کیا کرتی تھی کہ بخار ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کیا کرتے تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کو 106 105 بخار تھا غالباً، تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے پورے جسم کے کپڑے اتارو، اور جو تازہ پانی ہے، سردی کا دن تھے حالانکہ، جو تازہ پانی ہے، تازہ پانی کی پورے جسم پہ پٹیاں کریں۔ تو بخار کا جو توڑ ہے نا جی، اللہ کی ذات نے وہ پانی میں رکھا ہے، تو بھائی اس کو نہلانا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جانور کا بخار نہیں اتر رہا، ہم نے لاکسن بھی لگا دیا ہے، بخار نہیں اتر رہا۔ تو بھائی آپ اینٹی پائریٹک جو انجیکشن ہے، آپ لاکسن استعمال کرتے ہیں، آپ کیٹوجیکٹ استعمال کرتے ہیں، آپ ڈیکلوفینک استعمال کرتے ہیں، ایسکلوفینک استعمال کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں صبح شام استعمال کریں، لیکن ساتھ میں اگر آپ شاورنگ کریں گے تو آپ کے جانور کا ٹمپریچر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اتر جائے گا، ٹمپریچر اتر جائے گا، پھر کھانا پینا شروع بھی کر دے گا۔ جس کو بخار ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو وہ مزید کمزوری پہ جاتا ہے، وہ مزید کام خراب ہوتا ہے، گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس بیماری میں اینٹی بایوٹکس کا جو استعمال ہے، جو 5 گرام کا ٹیکہ ہے، ٹرائیبرسن ہے، اموکسیسلین ہے، اس کو لگانے سے کیس مزید خراب ہو جاتے ہیں، اس پہ کیا رائے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ اینٹی بایوٹک لگانے سے اینیمل کا جو انفیکشن ہے یا وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. میرا تو ایسا کوئی خیال نہیں ہے جو ہے نا، کیونکہ اینٹی بایوٹک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے انفیکشن کو روکتی ہے، وہ انفیکشن بڑھاتی نہیں ہے جو ہے نا. تو کیونکہ اس میں آپ دیکھیں موسٹلی اینیمل کی جو ہے نا سکن افیکٹ ہوتی ہے جو ہے نا. اگر آپ اسے اینٹی بایوٹک نہیں لگائیں گے تو اس سے مزید انفیکشن بڑھے گا جو ہے نا. اس کے لیے مین جو ریکمینڈڈ ہے وہ آپ کا پینسلین ہے جو ہے نا، پینسلین گروپ ہے جو ہے نا، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو ہے نا. اور اگر آپ یوز نہیں کریں گے، مزید اس کا یہ ہے کہ لیٹ سٹیج میں اس کے موسٹلی جو روڑے ہوتے ہیں وہ کان میں، ناک میں، وہاں چلے جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں پھر سانس کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہے نا. اگر آپ اینٹی بایوٹک نہیں لگائیں گے وہ تو جانور مر جائے گا جو ہے نا. لہٰذا آپ نے اینٹی بایوٹک کو لازمی یوز کرنا ہے جو ہے نا. اگر اس کو ریسپیریشن کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو سلفا گروپ یوز کریں جو ہے نا. یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں جی، وائرس ایک علیحدہ چیز ہے اور اینٹی بایوٹک ایک علیحدہ چیز ہے. وائرس نے آ کے اپنا کام کرنا ہے. آپ جو اینٹی بایوٹک دیتے ہو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کا وائرس کو ختم کر دے گا. اینٹی بایوٹک آپ اس لیے دیتے ہو کہ وائرس کے آنے سے جب جانور بیمار ہوتا ہے تو بیمار جانور کو کئی طرف سے بیماریاں اور بھی ہیں جو گھیر لیتی ہیں. تو اینٹی بایوٹک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد سے مزید بیماریاں جانور کو تنگ نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسرے نمبر پہ یہ بتائیے گا، سوڈان میں تو چونکہ یہ مسئلہ بہت دیر سے ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ آیا ہے. ڈاکٹر صاحب، سوڈان میں کوئی سیرم استعمال ہوتا ہو؟ ہمارے تو یہاں پہ پانی کی طرح چل رہا ہے سیرم. ہم نے اس پہ بتایا بھی ہے لوگوں کو. آپ تو ماشاءاللہ بالکل پاس بیٹھے ہیں، بیماری بھی بہت دیر سے سوڈان میں موجود ہے. آپ نے کتنی دفعہ سیرم کا استعمال کیا ہے جو یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر سیرم کی بات کی جائے تو ایز سچ میرا بھی یعنی ایکسپیرینس ہے لمپی میں جو ہے نا. 2019 میں لمپی کا میں نے کام کیا تھا جو ہے نا. اس میں ایز سچ ہم نے کوئی سیرم یوز نہیں کیا تھا جو ہے نا. اور سیرم کا ویسے رزلٹ اگر آپ ایف ایم ڈی میں دیکھیں جو ہے نا، جو اینیملز افیکٹ ہوا ہے، جس اینیمل کو ایف ایم ڈی ہوئی ہے جو ہے نا، آپ اسی جانور کا بلڈ لے کے بلڈ سے اس کا سیرم نکالیں، وہ دوسرے جانور کو لگائیں، وہ اینیمل کو ختم ہو جاتا ہے. کتنا سیرم لگاتے تھے آپ؟ وہ یہ تھا کہ ہم جب ایف ایم ڈی کا تھا ہم تقریباً 20 ml لگاتے تھے. 20 ml لگاتے سب کٹ یہ انٹرمسلر؟ نہیں، ہم سب کٹ یوز کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی پروڈکٹ ہے سودان میں، کوئی مارکیٹ میں کوئی کمپنی بنا کے سیرم بیچ رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایسا نہیں دیکھی جو ہے نا سیرم کی کوئی کمپنی ہو جو یہ سیل کرتی ہو جو ہے نا. میں بھی ہو لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. صحیح. اچھا میں یہ بتاتا ہوں جی، ہم نے اس پہ چونکہ کام کیا ہے، آپ کو بتایا بھی تھا کہ سیرم جو اوروفینو کمپنی کا جس پہ لوگو لگا ہوا ہے، اس کمپنی نے تو اس کو ڈینائی کر دیا کہ ہمارا ایسا سیرم کوئی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز دی ہے یہ اچھی تجویز ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہنا ہے کہ کسی بھی بیمار جانور کا جو ریکور ہو چکا ہے، جو ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا 50 cc خون لے لیں آپ. 50 cc، ٹھیک ہے، 50 cc بلڈ لے لیں آپ. کسی انسانوں والی لیبارٹری میں چلے جائیں، ان سے کہیں جی اس کا سیرم نکال دیں آپ کو. وہ ان کے پاس مشین ہوتی ہے، بڑے آرام سے آپ کو ودن 5 منٹس وہ آپ کو سیرم نکال دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو لینا کیسے؟ آپ نے مارکیٹ میں چلے جائیں، جو جن لیبارٹریز میں آپ خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، ان سے کہیں جی ہمیں سیرم والی ٹیوب دے دیں. وہ آپ کو سیرم والی ٹیوب دیں گے، وہ 3 cc کی ہوتی ہے. تو وہ آپ 15 ٹیوبز لے آئیں، اس میں 3 cc خون ڈال کے آپ فوری اسی لیبارٹری میں دوبارہ لے آئیں. ان سے کہیں جی یہ 15 ٹیوبیں ہیں، اس کا ہمیں سیرم نکال دیں. تو وہ جو 15 ٹیوبیں آپ دیں گے نا، اس میں سے انشاءاللہ آپ کو 20 cc سیرم مل جائے گا انشاءاللہ. اس سیرم کو لے کے فوری طور پہ جو ہے آپ جانور کو کھال کے نیچے لگا دیں. تو یہ تو سیرم ہے صحیح والا جو آپ نے خود تیار کر لیا. اب آپ حساب لگائیں کہ اتنی کھیچل کر کے سیرم بنتا ہے تو کتنے لاکھ جانور چاہیے ہوں گے لاکھوں وائلیں تیار کرنے کے لیے سیرم کی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سیرم آپ جو لگاتے تھے، جو ایف ایم ڈی کے آپ نے خود تیار کیا، خود لگایا، تو یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب ٹھنڈی حالت میں لگایا تھا یا جیسے نکالتے رہے ویسے ہی لگاتے رہے؟
اب اس کا یہ ہے کہ اینیمل جیسے بھی آتا ہے نا اس کی ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر دیتے تھے، اس کے بعد ہم یہ سیرم جیسے نیو کیس ہے آپ اسی وقت لگا لیں، اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہے جیسے آپ نے کہا، اگر آپ نے اوریجنل خود دیکھا ہے جو ہے نا وہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ لے جی یہ تو کام مزیدار ہو گیا یار، اس کو نا موبائل کی ذرا وہ ٹون بند کر دیں تاکہ یہ نہ ہو لوگ ہمیں لمبے بہت دیتے ہیں کہ تسی پروفیشنل ہی آگے، وہ پروفیشنل بھائی ہم ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ صرف سن لے جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ نے سیرم خود بنایا تو اس کا رزلٹ آپ کو بہت ملے گا، 24 گھنٹے میں آپ کو رسپانس مل جائے گا۔ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ کیس ایسے ہیں جس میں پورے جسم پہ سویلنگ آ رہی ہے، جانور کی ٹانگیں سوج گئی ہیں، کولی سوج گئی ہے، یہ جھالڑ سوج گئی ہے، جانور کا منہ سوج گیا ہے اور جانور 10 دن بیٹھ نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں 90% اینیمل جو ہے ایکسپائر ہو رہے ہیں، اس میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جو میں نے دیکھا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو ہے نا اس میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، موسٹلی یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اینیمل کا یہ ہوتا ہے کہ جسم پہ جب نوڈیول سے بنتے ہیں، روڑے سے بنتے ہیں جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اینیمل کھڑا رہتا ہے، اور موسٹلی یہ ہے کہ یہ پھر افیکٹ کرتا ہے آپ کے جوائنٹس پہ۔ اس میں آپ نیز دیکھ لیں، آپ جوائنٹس، شولڈر جوائنٹ، اسٹائفل جوائنٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مین سویلنگ شروع ہو جاتی ہے جو ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ موسٹلی جو ہے نا آپ سویلنگ کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کوئی اینٹی انفلامیٹری یوز کریں جو ہے نا، تاکہ اینیمل کی سویلنگ کم ہو اور اینیمل کمفرٹیبل فیل ہو جو ہے نا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا کنٹرول صرف اور صرف ویکسین سے ہے۔ جس اینیمل میں یہ آ جاتی ہے تو یہ جانور کو پھر رہنے نہیں دیتی جو ہے نا، پھر اس میں کئی جو ہے نا دوسرے بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہے نا، اور اینیمل بالکل کل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب بادل میں کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیے گا کتنا اینیمل جو دودھ والا ہے جو ریکور ہو گیا ہے اس میں کوئی دودھ کی ریکوری ہو جاتی ہے یا کوئی نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جب اینیمل ریکوری پیریڈ میں جاتا ہے جو ہے نا، ایز سچ وہ اتنا دودھ نہیں لے سکتا جتنی اس کی پہلی پروڈکشن ہوتی ہے جو ہے نا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں گزارا کر جاتا ہے اس کے، یعنی 50% وہ ریکور کر جاتا ہے دودھ اپنا جو ہے نا۔ مطلب اگر اس کا 20 لیٹر دودھ ہے تو آپ 10 لیٹر ہی آپ کو 10 لیٹر 12 لیٹر آپ کو مل جائے گا، آپ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ ہاں جی بالکل اسی بالکل طرح ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو اس کا واحد حل جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ ویکسینیشن ہی ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ جن جانوروں کے جوڑوں پہ مسائل بن گئے ہیں، بہت کم جانور ہیں جن کو کوئی ریکوری آتی ہے، ادروائز زیادہ تر جانور جو ہیں وہ ایکسپائری پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا کہ جو جون جولائی کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس وقت کی جو ایشوز ہیں اس میں ایکسپائری زیادہ ہو گئی ہے۔ کراچی میں جب ایشو تھا جنوری فروری مارچ میں، تب اتنا مورٹیلٹیز کا اتنا پرابلم نہیں تھا جتنا یہ اب بن گیا ہے، شاید گرمی کی وجہ سے بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کب ختم ہونے جا رہی ہے پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب اس کا میں نے جیسے آپ کو کہا ہے، اس کی جو پیک ہوتا ہے جو ہے نا، کیونکہ یہ زیادہ تر جس موسم میں مچھر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، ماسکیٹوز وغیرہ، مکھیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں جو ہے نا، تو اس موسم میں یہ سٹارٹ ہوتی ہے جو ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں یا سردیاں ختم ہوتی ہیں تو ان دنوں میں یہ سٹارٹ ہوتی ہے جو ہے نا، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اب آلریڈی انفیکشن جو ہے نا پھیلا ہوا ہے جو ہے نا، امید تو ہے انشاءاللہ یہ اب یہ اس نے پیریڈ ختم ہو جانا ہے جو ہے نا، کیونکہ ہاں 2-1 مہینے تک میکسیمم سے ختم ہو جانا ہے۔ ایک یاد میں سوال بھولا جائے، ایک سوال بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ویکسین کروا لی ہے 21 دن کے بعد جو بوسٹر ہے، ضرورت ہے کروانے کی یا رہنے دیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ بوسٹر لازمی لگوانا ہے ہم نے جو ہے نا 21 سے 28 دن بعد۔ بوسٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی ڈوز لگاتے ہیں جو ہے نا تو ایک ٹائٹر ڈیولپ ہوتا ہے جو ہے نا، جب آپ دوسری لگاتے ہیں اس ٹائٹر کو جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے اتنا اسے وہ مینٹین رکھتا ہے جو ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فارم پہ دیکھ لیں، ایک فارم پہ 4000 جانور ہیں جو ہے نا، آپ کہتے ہیں بھی ہم نے اسے ایک شاٹ لگا دیا جو ہے نا، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ لگا رہے ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتا ہے، یا اسے یہ ہوتا ہے کہ لگتی نہیں، آدھا لگا آدھا نہ لگا، لیکن جب آپ بوسٹر لگاتے ہیں وہ اس میں بھی کور ہو جاتے ہیں جو ہے نا۔ بوسٹر کا ایک یہ بھی فائدہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ کسی بھی اینیمل کو کوئی بھی ویکسین نیو ویکسین کر رہے ہیں تو آپ لازمی اسے بوسٹر لگائیں،
اور اس کے بعد اس کا سالانہ ایک ہے، جس طرح لمپی ہے اس کا سالانہ ایک ڈوز ہے جو ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ سے میرے یاد آیا پوچھنی ہے، آپ لوگوں نے جو ایف ایم ڈی کا سیرم بنا کے استعمال کیا تھا، وہ سیرم آپ نے جو جانور ریکوری کر گئے تھے ان سے بنایا تھا یا جن جانوروں کو آپ نے ایف ایم ڈی ویکسین کی تھی ان سے لیا تھا؟ یہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ریکورڈ کر جائیں نا آپ ان کا سیرم لیں جو ہے نا، سیرم لیں اس کا الحمدللہ 100% رزلٹ. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے سوال پوچھا اس لیے تاکہ آپ میں سے کئی سارے بندے سوال پوچھیں گے. ایک ہے کہ آپ نے جانور کو ویکسین کی اس کو بیماری نہیں آئی، ایک وہ جانور ہے جس کو بیماری آ گئی، بیماری آنے کے بعد وہ ریکور ہو گیا. اس جانور کا جو سیرم ہوگا نا یہ زیادہ افیکٹو ہوگا آپ کے لیے. تو اب اگر آپ کے جانوروں کو کوئی زیادہ مسئلہ بن گیا ہے، کوشش کریں ارد گرد محلے میں اگر کوئی جانور ایسا کو مل جائے جس کو بیماری آئی تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا صرف 50 cc بلڈ لے لیں اور میں نے طریقہ سارا بتا دیا آپ کو، اور 20 cc بڑے جانور کو کھال کے نیچے لگا دیں بقول ڈاکٹر صاحب کے. انشاءاللہ آپ کو 100% ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100%. چلے میں 1% کی مارجن دے دیتا ہوں 99% کر لیں، 98 کر لیں، 98 کر لیں، 98% کا اسی طرح ہے بالکل 2% کا مارجن لے لیتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا اچھا رزلٹ جو ہے آپ کو ملے گا. لیکن ہم انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں جو ہے نا. ایک اینیمل کا ڈاکٹر میرے اسٹوڈنٹ ہیں سرگودا میں ہے، میں نے ان کو کہہ دیا ہے اور وہ انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کر بھی رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ آئندہ کہ اس پہ جو ہے ہمارے رزلٹ جو ہے وہ ہمارے کیسے آتے ہیں. سیم آپ اس طرح سیرم کا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں، ایف ایم ڈی کا بھی اسی طرح یواس میں تھا. ایک ٹیچر نے جو ہے نا اس نے کہا یہ تو فیکٹ ہے جو ہے نا، جب ہم نے یوز کیا ہوا کہ اس کا رزلٹ تھا جو ہے. اسی طرح اس کا بھی ہم انشاءاللہ ایز سون ایز جیسے آپ نے کہا ہے جو ہے رزلٹ آتے ہیں ہم شیئر کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بیماری کا دورانیہ کتنا ہے؟ تو میں نے تو دیکھے ہیں کیس 2 دن والے بھی ہیں، 5 دن والے بھی ہیں، مہینے والے بھی ہیں. بالکل اسی طرح اس کا ڈاکٹر صاحب جو سیویرٹی پیریڈ ہے نا وہ تقریباً آپ 1 سے 5 دن رکھ لیں جو ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا سویئر پیریڈ ہوتا ہے جو ہے نا. اس کے بعد اینیمل جو ہے نا یعنی جو اس کا سویئر پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 5 دن بعد یہ ہوتا ہے کہ اینیمل پھر کیونکہ آلریڈی اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے جو ہے نا، آلریڈی اس پہ افیکٹ ہوا ہوتا ہے اس بیماری کا، تو وہ اس کو پھر کھاتا پیتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے جو ہے. جانور ہے جو 4-5 دن سیویرٹی کا پیریڈ نکال گیا، ہاں جی، اب اس کا ٹمپریچر کنٹرولڈ ہے، لیکن فارمر کہتا ہے کہ یار یہ بجھا بجھا رہتا ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے. تو اس صورت میں فلوئڈ تھراپی میں یا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب اسی طرح وہی میں آپ بات کر رہا تھا. 5 دن بعد میں اینیمل ویک ہو جاتا ہے، اس میں آپ فلوئڈ تھراپی کریں. اس کی آپ گلوکوز دیں، اسے ڈیکسٹروز دیں، آپ اسے 10% دے دیں، آپ اسے ڈیکسٹروز دیں. اس میں آپ سپورٹیو یوز کریں، جس میں سستا سا ہے، بی کمپلیکس ہے یا آپ ایم ای وائی کام وغیرہ وہ اس میں یوز کریں. اور اس کے علاوہ اسے وٹامن 83 دیں. وٹامن 83 کا یہ ہے کہ یہ امیونٹی بوسٹر ہے جو ہے نا، ویکنیس میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور اینیمل کا امیون سسٹم بھی بیٹر کرتا ہے جو ہے نا. تو آپ اس میں میں کاٹ رہا ہوں آپ کو ڈیکسٹروز میں جی عمومی طور پہ یہاں پہ ہمارے 1 بوتل لگا دی جاتی تھی، اللہ خیر صلی 1 بوتل ڈاکٹر صاحب کو بھی لگے گی، مجھے بھی لگے گی. یہ ہمارا حالانکہ 85-90 کلو وزن ہمارا، گائے ہوتی ہے 400 کلو کی، 500 کلو کی، 600 کلو کی. تو آپ نے اس کا میں ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت لمبی چوڑی کیلکولیشن ہے، آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 6 سے 7 cc 1 کلو باڈی ویٹ کے لیے آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے. اگر جانور کا وزن 400 کلو ہے تو 7 جو cc ہے وہ بن جاتا ہے 2800 ml، مطلب تقریباً 3 لیٹر ڈیکسٹروز لگے گا اس کو 10%. تو یہ آپ نے فیصلہ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اتنی بڑی گائے کو چھوٹی سی ڈیکسٹروز کی بوتل سی لگا کے آپ سوچ رہے ہو کہ یار ٹھیک ہو جائے گی، ہاف لیٹر کی لگا کے کون سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ڈیکسٹروز کے ساتھ ملٹی وائٹامنز ہے، بی کمپلیکس ہے اور یہ نیو ڈیکا فاسفون انجیکشن ہے، یہ چیزیں آپ ساتھ میں دیں. اور کچھ چیزیں اورل ہیں جیسے آپ کیٹول سیرپ ہے، انرجی کا سورس ہے، آپ دے سکتے ہیں. پرو کیلسیویٹ کیلشیم کا سورس ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. شیرہ دے دیں، شیرہ دیتے ہیں، شیرہ دے لیں، شیرے کی چوکر کے ساتھ پنیاں بنا لیں، وہ آدھی پنیاں صبح دے دیں، آدھی پنیاں شام دے دیں. یہ آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. العزیز اللہ کی ذات آپ پہ آسانی والا معاملہ فرمائے. ہماری دعا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ مسئلہ ہمارے پاکستان میں ہے بالکل یہ نکل جائے. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری کوئی ایڈوائز ہمارے فارمرز کو ہے تو آپ دے دیں. بس یہی ہے کہ میں آپ کو لمپی اسکن ڈیزیز کا جو ایک میرا ہے خیال ہے
وہ صرف اور صرف ویکسین سے کنٹرول ویکسین ہے, بندہ نہیں کر سکتا. ہاں جی, ویکسین جس نے کروا لی ہے اس کا الحمدللہ اینیملز اوکے ہے جو ہے نا. اب میں نے فارم پہ میرے, اب جس طرح میں لیا سے ہوں جو ہے نا, میرے پاس 2 فارم تھے جو ہے نا. میں نے انہیں, جب یہ کراچی میں کیس رپورٹ ہوا تھا, میں نے انہیں کہا تھا آپ ویکسین کریں, اس بندے سے لیں. وہ میں نے جیسے آپ سے بھی شیئر کیا تھا, اور انہوں نے وہ ویکسین لی ہے اور انہوں نے کی ہے, اور بوسٹر بھی لگایا جو ہے نا. الحمدللہ ہر جگہ ہے, اس فارم پہ نہیں ہے جو ہے نا. لہٰذا آپ, میں ہر ایک سے کہتا ہوں, میں یہاں آیا ہوں, سارے کہتے ہیں بھئی یہ کنٹرول نہیں ہو رہی, یہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ اس کو کوئی نہیں ہے جو ہے نا, سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنی ہے, وہ جو ہم نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے. لیکن اس کا مین حل جو ہے وہ ویکسین ہے جو ہے. ویکسین کریں گے انشاءاللہ یہ کنٹرول بھی ہو جائے گی, آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہونی, اور اینیمل بھی کمفرٹیبل رہے گا, آپ بھی انشاءاللہ. یہی میری ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا سیشن ڈاکٹر صاحب سے اور کریں گے, لیکن وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ بچوں کے کچھ پرابلم ہے, یہ بچوں کے پیٹ کا درد ہو جاتا ہے, کولک بچے ہمارے ملتے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ایک جو بیماری چل رہی ہے ویل کی, یہ بڑی آج کل کامن چل رہی ہے, تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب نے ان پہ بھی رائے لیں گے. جو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ بہت بڑے عظیم ویٹنیرین ہیں, ہم چھوٹے سے انسان ہیں, ہمیں قابو آ گئے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے جتنا ان کو نچوڑ سکیں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیں, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز ادا کریں. السلام علیکم.